السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً او لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ہے ان واسطے بطور مہمانی جنت الفردوس خالدین فیہا ہمیشہ ہمیش اس جنت دے اندر رہیں گے لا یبغون عنہا حولا نہیں چاہیں گے اس جنت تو پھرنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 16ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الکہف سورہ کہف دے آخری رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک مقام دے اندر مومن دی زندگی دا مقصد بیان فرمایا کہ مومن دنیا دے اتے کس واسطے زندگی گزارتا ہے. قرآن کریم نے
اس بات کا تذکرہ کیتا ہے کہ مومن رب دی رضا واسطے دنیا دے اتے زندگی گزارتا ہے۔ جس انسان دی زندگی رب دی رضا دی خاطر گزر گئی، جویں رب دا او دے رسول علیہ السلام دا حکم ہے اوویں زندگی گزار لئی انسان نے، اللہ تعالی نے او دا نتیجہ اے بیان کیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش دی جنت دے اندر رہے گا۔ جوانی ہمیشہ دی، زندگی ہمیشہ دی، صحت ہمیشہ دی، محلات مکانات باغات ہمیشہ ہمیش رہن والے نصیب ہو جان گے۔ اے انسان دی زندگی دا مقصد ہے کہ رب نو راضی کر لوے تے جنت دا مالک بن جائے۔ رب دی رضا کیویں نصیب ہوئے گی؟ اللہ نے دو چیزاں دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ تے ایمان لیا کے نبی دی سنت دے مطابق نیک اعمال کرے، رب راضی ہو جائے۔ اللہ دی ذات نے اس سے واسطے نماز فرض کیتی ہے، حج فرض کیتا ہے، زکات فرض کیتی ہے، رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے نے۔ ادا مقصد یہ ہوئی ہے کہ رمضان المبارک دی آمد ہے۔ اج دے خطبے کے اندر اس بات پہ غور کرنا ہے کہ رمضان کیویں گزاریا جائے کہ رب راضی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس انسان دی زندگی دے ایک عمل دی اتے بھی رب نے قبولیت دی مہر لگا دیتی، بندہ جنتی بن جائے گا۔ ایک عمل زندگی دا، ایک کو دی نماز، او دی زندگی دا کوئی روزہ رب نو پسند آ گیا، انسان دی زندگی دے اندر او دی نماز دا کوئی سجدہ رب نو قبول ہو گیا، پیارا لگا، نجات واسطے کافی ہو جائے گا۔ تاں تے حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھ دیو اس حساب نال پڑھیا کرو شاید میری زندگی دی آخری نماز ہوئے۔ جدو انسان یہ سوچ کے پڑھے گا پھر وہ دل کے اندر اینی کو رکت آئے گی، اللہ نال اینا تعلق قائم ہوئے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ جدو روزہ رکھ رہا سمجھ رہا کہ شاید میری زندگی دا آخری روزہ ہوئے، حج عمرے واسطے جا رہا ہے، سوچ رہا شاید میری زندگی دا آخری سفر ہوئے، مینو مکیوں یا مدینیوں واپس اپنے گھر آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ جدو اینا خلوص انسان دے عمل دے اندر پیدا ہو جائے گا، اس واسطے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اعلان کریا کر دے کہ دنیا دے لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مینو ایک بات فرمائی تھی کہ عبداللہ کیڑے لفظاں نال نصیحت فرمائی ہے؟ آقا فرماتے نے یا عبد اللہ ابن عمر اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماندے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں اس بات دی نصیحت فرمائی، اے عبداللہ
اگر تیرے تے صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہ کرنا، اگر تیرے اتے شام ہو جائے تے صبح دا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے راتوں رات اللہ دا فیصلہ آ جائے تے رب العالمین تینوں اپنے کول بلا لے۔ اس نظریے دے مطابق انسان جس ویلے عمل کردا ہے رب العالمین دی رحمت دے دروازے کھل جان گے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق رمضان کیویں گزاریا جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت رمضان المبارک دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہلے تو بھی زیادہ قرآن دی تلاوت کریا کر دے۔ پہلے نمبر تے وے کہ رمضان آ جائے، رمضان دے مہینے دے اندر رب العالمین دی کتاب دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کیتی جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، صحیح بخاری دی اندر اس بات دا تذکرہ موجود ہے کہ رمضان المبارک دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم دی تلاوت بڑی کر دے۔ قرآن کریم دی تلاوت نماز دے اندر بڑی لمبی لمبی کر دے۔ قرآن کریم نماز دیا رکعتاں دے اندر بڑی بڑی دیر تک کھڑے رہ جاندے۔ اس واسطے پہلے نمبر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے طریقہ ہے کہ قرآن زیادہ پڑھیا جائے، قرآن کریم دی تلاوت زیادہ کیتی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا آخری رمضان آیا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوئے نے، جبریل امین بھی تشریف لے آئے۔ اس رمضان دے اندر رب العالمین دے پیغمبر نے 2 مرتبہ قرآن پاک نو مکمل فرمایا ہے۔ جبریل نو سنایا قرآن کریم، 2 مرتبہ آخری رمضان دے اندر قرآن دا دور کیتا ہے۔ سیدنا زید کول بیٹھے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جبریل نو قرآن سنا رہے نے تے جبریل پیارے پیغمبر علیہ السلام نو قرآن سنا رہے نے۔ مطلب کی نکلیا آپ بھی قرآن دی تلاوت رمضان دے اندر پہلے تو زیادہ کیتی جائے تے رمضان المبارک دے اندر دوسرے کولوں قرآن پہلے تو زیادہ سنیا جائے، ادھر رغبت کیتی جائے، قرآن کریم دی طرف توجہ کیتی جائے۔ نتیجہ کی نکلے گا، ویکھ لو نا قرآن دیاں برکتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں تذکرہ فرما دیتا ہے، کامیابیاں نصیب ہو جان گی۔ قرآن کریم دی پہلی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین قرآن دے اندر تذکرہ فرما رہے نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں ایک ایسی صورت عطا کیتی ہے جدیاں 7 آیتاں نے تے میں ثواب دا پورے قرآن دے برابر رکھ دیتا ہے۔ ضروری نہیں گھر دے اندر بیٹھا باوضو قرآن کھول کے پڑھتا رہے، دکان دی اتے بیٹھا قرآن کھول کے پڑھتا رہے، نہیں کاروبار بھی کر رہا ہے، زبانی جیڑی جیڑی صورت ہوندی ہے اینو پڑھتا رہے۔ رمضان دے مہینے دے اندر قرآن کریم دی جیڑی بھی سورت زبانی آ رہی ہے سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہے۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن اتاریا تے فرمایا والقرآن العظیم، میرے پیارے حبیب علیہ السلام اے جڑی سورت فاتحہ اے تے عظمت والا قرآن اسا تانوں عطا کیتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے پورے قرآن دے برابر ثواب مل جائے گا۔ آگے آ جاؤ، جڑا بندہ چھوٹیاں سورتاں پڑھ رہا ہے، صحیح حدیث دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا جڑا بندہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتا جا رہا ہے، سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کر رہا ہے، وضو ہے تاوی پڑھ رہا ہے، جے وضو نہیں تاوی حدیث جو ثابت ہے کہ بندہ بغیر وضو تو بھی قرآن دی تلاوت کر سکتا ہے، پڑھتا جا رہا ہے تے رب کنا راضی ہو جائے گا۔ حدیث دے الفاظ نے آقا فرماتے نے مل قرأ 10 مرات، جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ دی تلاوت کردا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ دی ساتھ 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھن دی برکت نال جنت محل بنا دیں گے۔ اللہ صحابہ تے اپنی رحمتاں فرمائے، اللہ انہاں دے قدماں سانو قیامت نو جگہ عطا فرما دے جنہ صحابہ نے ساڈے لئی مسئلے آسان کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ دے نبی جی جڑا 20 دفعہ پڑھ لوے 30 دفعہ پڑھ لے تے رحمت دا دروازہ کھل گیا۔ میرے آقا فرماتے نے من قرأ 20 مرۃ، جڑا بندہ 20 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے گا میرا رب دے واسطے 2 محل بنا دے گا، تے جڑا بندہ 30 مرتبہ پڑھدا ہے آقا فرماتے نے رب 3 محل بنا دے گا۔ 40 مرتبہ پڑھے گا، جنی مرتبہ پڑھدا جائے گا رب العالمین محل بنا دے جان گے۔ اے ساڈی مرضی ہے، اسی رک جائیے نہ ذکر کریے، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بندہ سوچدا اینے محل کی کرے گا، اللہ دی ذات نے قیامت دے دن مومن انسان نو ایسی رحمت دے دینی ہے۔ ایک حدیث دے اندر بھی الفاظ نے آقا فرماتے نے ادنا تو ادنا مومن، صحابہ دا ایمان بڑا ہی بلند ہے، ادنا مومن جدا سب تو تھوڑا ایمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جنت دے اندر 80 ہزار نوکر عطا فرمان گے، اینی وسیع جنت ہوئے گی۔ اج انی دنیا اس دنیا نالوں 10 گنا ہور وسیع اس خوش نصیب نو جنت ملے گی جڑا سب تو اخیرلا جنتی ہوئے گا۔ محل بنتے جان گے، تسی قرآن پڑھتے جاؤ محلات تعمیر ہوتے جان گے، اور پھر معمولی محل نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی مومنہ دا محل انجونا 60 میلن دوروں ایک موتی نظر آئے گا، اس موتی دے اندر رب العالمین نے 60 میل چوڑائی دے اندر محل بنا دیتا ہے۔ اے سورہ قل هو اللہ، کوئی ایسا بچہ نہیں، کوئی ایسا بزرگ نہیں، کوئی ایسا جوان نہیں جنوں اے سورت نہ ہوندی ہوئے۔ اے سورت پڑھتا جائے، 10 دفعہ پڑھیے محل بن گیا، پھر پڑھے گا 10 دفعہ، پھر پڑھے گا، جیڑا 100 دفعہ پڑھے گا رب العالمین دی رحمت اینی وسیع ہے 10 محل جنت تیار ہو جان گے۔ اس واسطے پہلے نمبر تے قرآن دی تلاوت زیادہ کرنی، تے دوجے نمبر تے
رب العالمین دے سامنے نفلی نماز زیادہ ادا کرنی ہے، او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انشاءاللہ جنت ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ نوافل پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت رمضان چ کثرت نال پڑھنا، اگے پیچھے بھی پڑھے جان، لیکن رمضان کے اندر پہلے تو زیادہ نفل پڑھے جان۔ اور دی وجہ کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، فرماتے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ادا فریضۃ کمن کان ادا 70 فریضۃ، جڑا بندہ رمضان دے اندر ایک فرض پڑھدا ہے اللہ اونوں 17 فرضاں دا ثواب عطا فرمان گے، تے جڑا بندہ تطوع ایک نفل پڑھدا ہے تے رب العالمین نفل دا ثواب فرضاں دے برابر کر دیں گے۔ ویکھیا کیسی رب دی رحمت ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تائیں اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر قیام اللیل کردا ہے، نماز تراویح ادا کردا ہے، رب العالمین دے پیغمبر نے اعلان فرمایا اللہ رمضان دے قیام دی برکت نال او دے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرمان گے۔ اے رمضان دے نفلاں دا ثواب ہے، جڑا رات نو اسی 11 رکعت تراویح ادا کرنے آ، ایدی فضیلت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دی رحمت اینی جوش دے اندر ہوندی ہے، پورے سال دے گناہ رب العالمین قیام اللیل دی برکت نال معاف فرما دیں۔ اس واسطے تیاری کر لو، نیت کر لو کہ رمضان دے مہینے دے اندر پہلے نمبر تے قرآن دی تلاوت زیادہ کرنی، دوسرے نمبر تے نفلی نماز کثرت نے ادا کرنی ہے، گناہاں دی معافی مل جائے گی۔ لیکن آ جڑا انعام ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی دن رات خدمت کر رہا ہے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سل پیاریا میں تیرے تے بڑا خوش ہو گیا، کنا خوش نصیب صحابی، آج کوئی کسے بزرگ دی خدمت کردا ہے، کوئی پیر دی خدمت کردا ہے، کوئی استاد دی خدمت کردا ہے، کوئی اپنے باپ دی خدمت کردا ہے، کوئی ماں دی خدمت کردا ہے۔ قربان جائیے اور کنا خوش نصیب ہے جڑا سارے نبیوں دے سردار دی خدمت دن رات کر رہا ہے۔ آقا فرماتے نے سل منگ لے، اج جبریل آیا، رب دا حکم آیا۔ صحابی دا ہی کوئی سوال ہے، بغیر سوچو بچار عرض کردہ اللہ دے نبی جی اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونے کچھ نہیں چاہیے، کسے شے دی ضرورت نہیں۔ آقا جی جے میں دنیا تے تہاڈی خدمت چاہ، اللہ قیامت نو بھی تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے، بس تہاڈا ساتھ چاہیے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تینوں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا، لیکن آئینی علی نفسک بکثرت السجود،
اگر جنت دے اندر میرا ساتھ چاہنا ہے تے انج کا نفل زیادہ پڑھیا کر، گناہاں دی معافی بھی مل جائے گی تے سونے نبی دا جنت دے اندر ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ کادے نال ہوئے گا؟ فرضی نماز دی پابندی تے نال نفلاں دی کثرت۔ تے تیسرا عمل کی کرنا رمضان دے مہینے دے اندر، او بھی جنت چ سونے دا ساتھ نصیب کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑے گا رب دیاں 10 رحمتاں نازل ہون گیاں، او دے 10 گناہ معاف ہون گے، جنت دے اندر او دے 10 درجے بلند ہو جان گے۔ لیکن آخری بات جڑی فرمائی، آقا فرماتے نے جڑا بندہ میرے تے کثرت نال درود پڑھدا ہی رہندا ہے، جدوں بھی ٹائم ملیا درود ہی پڑھ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پڑھدا ہے اقربہم الیہ، قیامت نو سارے تو زیادہ میرا قریبی بن جائے گا۔ اے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی بھی بنے گا۔ تے دوجا فائدہ کی ہوئے گا؟ سونے نبی نے سونی زبان چو اعلان فرمایا، اور میری امت دے لوگوں جدو میرے تے درود زیادہ پڑھو گے اذن تک فی ہمک دنیا والآخرہ، جتھے جنت میرا ساتھ نصیب ہوئے گا اوتھے رب اس بندے دے دنیا آخرت دے سارے کام ہی دور کر دیں گے۔ کنیا چیزاں ہو گئی؟ 3، قرآن دی تلاوت، نفلی نماز زیادہ، تے نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا، تے چوتھے نمبر تے تسبیحات کہنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا۔ ادن درس کے اندر تسا حدیث سنی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ 2 کلمے زبان تے بڑے ہولے نے، حبیبتان الی الرحمن، میرے آقا فرما رہے نے میری امت دے لوگوں اس رحمان نو صفت رحمان بولی ہے، حبیبتان الی الرحمان، او جڑا سب تو وڈا رحم کرن والا اللہ ہے نا، اس رب نو اے 2 کلمے بڑے ہی پیارے تے نال کیا خفیفتان علی اللسان، زبان تو بڑے آسانی نال ادا ہو جاندے نے۔ اگلی بات کہی ثقیلتان فی المیزان، جدو قیامت نو انہاں کلمیاں دا وزن ہوے گا تے کوئی شے اے دے برابر نہیں آ سکے گی، اینا وزن ترازو بھر جائے گا انہاں دا۔ کیڑے کلمے دسے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے کلمہ ایدی بھی ہر نماز تو بعد ہون تو ہی عادت بنا لو، ہر نماز پڑھی تے ایک تسبیح 100 مرتبہ اے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے کلمہ پڑھ لیا جائے۔ صحیح مسلم دے اندر ایدی اور فضیلت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قال فی یوم 100 مرۃ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ کیسی رحمت کا دریا چلے ہے،
آقا فرماتے نے میری امت دے لوگوں جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، اینا کلمہ جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے آقا فرماتے نے حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگر اینا گنہگار ہے اینا گنہگار ہے ایدے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی نے تے فرمایا میرا رب انہاں کلمیاں دی برکت نال سارے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن رب تے یقین ہوئے اللہ نو ایک من کے یقین دے نال اے کلمے پڑھے، اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھدا ہے اے دی ڈبل فضیلت ہے۔ اے خالی اس کلمے دی فضیلت دسی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ جڑا 100 مرتبہ فرمایا من قال 100 مرۃ جڑا 100 مرتبہ پڑھدا ہے خطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر دی لہراں دے برابر بھی ایدے گناہ ہون گے بلبلیاں دے برابر بھی تے میں رب انہوں معاف فرما دے گا۔ تسبیحات خالی سبحان اللہ پڑھیے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے نے کلا سبحان اللہ یا کلا الحمدللہ یا دو میں مل کے آقا فرماتے نے بندے دی زبان چوں نکلدا سبحان اللہ، خالی سبحان اللہ خالی الحمدللہ نکلدا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، کلا سبحان اللہ یا کلا الحمدللہ یا دو میں مل کے تملا المیزان، جڑے ترازو دے اندر ستے زمین آ جان ستے اسمان آ جان رب دی ذات تو علاوہ سارا کچھ ہی آ جائے تے بھر نہیں سکدا۔ آقا فرماتے نے جڑا ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ دلوں ہو کے کہہ دے گا رب او دا نیکیاں دا پلڑا بھر دیں گے، ترازو بھر جائے گا۔ اینے رب نے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے رمضان دے اندر ہو گئے پیچھے بھی، رمضان دے اندر اللہ دے اذکار کرنے میں چلتے پھرتے فرمایا بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جدی زبان اللہ دے ذکر نال تار رہندی ہے۔ ایک عمل یہ بھی دسیا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ میرے آقا رمضان دے اندر صدقہ خیرات زیادہ کرتے، رمضان تو پہلے نیکی دا عمل ہے، نیکی دا عمل ہے۔ اپنے اپنے محلے دے اندر دیکھو کہ کوئی غریب ہے ادے واسطے ساری افطاری دا انتظام کر دیو، تواڈے کولوں منگن واسطے نہ آئے، علم ہے تانوں کہ ساڈے محلے دے اندر فلاں غریب ہے، گزران نہیں چل رہی، ادے واسطے ساری افطاری واسطے کھان پین دا بندوبست کر دیو، انشاءاللہ قیامت دے دن رب دے جنت دے اندر تانوں جان تو کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ اودی وجہ کی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ دیکھو کتنا عمل ہے، کتنا عمل ہے کہ جیڑا ایک روزے دار دا روزہ افطار کرواندا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اونوں رب اونا ہی ثواب دیندے نے جنہ روزے رکھن والے نوں ملدا ہے، تے جیڑا روزے دار نوں رجا کے کھانا کھلاندا ہے میرے آقا فرماتے نے سقاہ اللہ من حوضی، قیامت دا دن ہوئے گا رب دی ذات مینوں کہن گے میں اپنے ہتھاں نال ان حوض کوثر دا جام پیاواں گا۔ صدقات خیرات چپ کر کے غریباں دے کام دے اندر روزے شروع ہونے کو پہلے پہنچا دے، صدقہ کرنا رمضان دے اندر
بڑی فضیلت ہے۔ اما جی فرماندیاں نے جدو رمضان دا آخری دھاکا ہوندا سی تے میرے سونے حبیب علیہ السلام انج صدقہ کر دے، انج مال خرچ کر دے میں تیز آندھی آئے تے سب کچھ اڑا کے لے جاندی ہے۔ اینا نبی علیہ السلام رمضان دے آخری دھاکے ہی صدقہ کر دے سن۔ ایک کچھ اعمال سن جنہ دی تیاری رمضان کو پہلے سانو کرنی چاہیے۔ اپنے آپ نو تیار کرو کہ ایسا روزے رکھنے، نیت کرو۔ اے تو ٹھنڈے روزے نے، رب والوں ایک صدقہ ہے کہ رب العالمین نے انہیں ٹھنڈے موسم دے اندر، اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہوندے نے، تندرست بھی نے، صحت بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، جان بوجھ کے روزے نہیں رکھتے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ صحت ہوندیاں طاقت ہوندیاں بلا وجہ رمضان دا ایک روزہ چھڑ دے، ایک روزہ، فرمایا سارا سال بھی نفلی روزے رکھدا رہے اس روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ تے جڑا بیمار ہے، مریض ہے، شریعت نے رخصت دیتی ہے روزہ چھوڑ دے، جدو تندرست ہوئے گا بعد دے اندر روزے رکھ لوے۔ صبر دے اندر ہے روزہ چھوڑن دی رخصت ہے، اگر صبر کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تے رکھ سکتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے وے، او دی بعد دے اندر خدائی دے لے۔ اور ایک مسئلہ بڑا اہم ترین ہے، بعض ساتھی رمضان المبارک کے اندر کہندے میں دوجے نو روزے رکھوا رہا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر رمضان فرض ہویا سی، پہلا سال سی، تے رب العالمین نے ادو حکم دیتا سی کہ جڑا بندہ آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتا کسے دوسرے نو رکھوا دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اگلا سال آیا، سن 3 ہجری آئی ہے، رمضان المبارک دا مہینہ، تے رب العالمین دی ذات نے فرمایا ہن تواڈے واسطے حکم ختم ہو گیا، فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ او جڑا کسے نو رکھوان والا کام سی نا اللہ نے منسوخ کر دیتا، 1 سال ہی رہا ہے۔ کیا آئندہ جڑا بندہ گھر موجود ہے، مسافر نہیں، مریض نہیں، او خود روزہ رکھے گا، تے جڑا بندہ بیمار، جڑا مریض ہے یا مسافر ہے، اللہ فرماتے نے فعدۃ من ایام اخر، او جنے روزے رہ جان او بعد دے اندر انہاں دی گنتی پوری کرے، آپ رکھے، کسے نو رکھوان دا کوئی مسئلہ نہیں۔ اج تیاری ہو رہی ہے جی میں انہوں روزے رکھوانے نے، میں جی انہوں رکھوا دیتا ہے، مینوں دسو بندہ نماز پڑھدا ہے اپنی پڑھی ہے، انہیں اپنی پڑھی ہے کہ کسے دی پڑھی ہے؟ نماز ایک ٹائم تے ایک ہی ہوئے گی، حج بندہ کردا ہے ایک ٹائم تے ایک ہی حج ہوئے گا، اپنا کہ دوجے دا بھی ہو جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ اپنا انہیں رکھیا تے دوجے دا کتے گیا، تے جے دوجے دا رکھن دیا تے وہ اپنا روزہ کتے گیا؟ روزہ تے ایک ہی ہونا ہے۔ پہلے سال فدیہ سی، فدیہ کہ کھانا کھوا دیو، اگلے سال وہ منسوخ ہو گیا کہ نہیں ہن خود روزہ رکھنا ہے، خود رکھنا ہے۔ مریض دائمی ہوئے غیر دائمی، قرآن نے بڑی آسانی رکھی ہے، لیکن ایسا مشکلات دے اندر پا دیتا ہے تو کہ نہیں۔ دیکھو قرآن نے روزہ کدے تے فرض کیتا ہے؟ جدے چ طاقت ہے، طاقت والے تے روزہ فرض کیتا ہے۔ چھوٹے بچیاں تے روزہ فرض نہیں، کیوں؟ انہیں طاقت نہیں۔ تے کدی چھوٹے بچیاں دا فدیہ دیتا جی کہ بچے روزے نہیں رکھ دے تے انہاں دا فدیہ دئیے، کیوں نہیں دیندے؟ انہاں دا بھی دیو پھر۔ اگر ایک بابا جی، اما جی 80 90 100 سال انہاں دی عمر ہو گئی ہے،
ہن دن دے اندر 6-7 مرتبہ کھاندے نے، انہاں کولوں گزارا نہیں ہوندا، بھوک برداشت نہیں ہوندی۔ شریعت نے کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، او دے تے روزے دی فرضیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ قرآن دی روح نال جیڑی اماں یا جڑے بزرگ انتہائی ضعیف ہو گئے، بھوک برداشت نہیں ہوندی، انہاں تو روزے دی فرضیت شریعت نے ختم کر دیتی ہے۔ جویں بچے تے روزہ کوئی نہیں، او دا کفارہ بھی کوئی نہیں، اس طرح بہت زیادہ ضعیف جدی طاقت کے اندر روزہ نہیں رہا، شریعت نے انہوں معافی دے دی تھی، ہوتے کوئی روزہ فرض نہیں، اور نہ وہ دے ہوتے کوئی فدیہ فرض کیتا شریعت نے۔ لیکن اساں گلا کٹیا نہیں، ضرور اپنی مرضی ہے، اگر کوئی کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کھلا دے، لیکن اے نہ سمجھے کہ اے دے بدلے دے اندر روزہ اودا رکھا جائے گا، یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ روزہ بندہ بیمار ہے انہیں خود ہی رکھنا ہے، جدو تندرست ہو جائے، یہ طاقت ہے، پھر بندہ تندرست ہے روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار ہو گیا روزے چھاڑ دے، جدو تندرست ہوئے گا پھر روزے رکھ لے۔ اور ایتھے مسئلہ دسیا ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، بخاری دے اندر روایت ہے، ترمذی دے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جیڑا بندہ فوت ہو گیا ہے او دے ذمے روزے نے، ہن پچھلے روزے رکھن انہاں دی اولاد پچھلے بہن پائی سارے مل کے او دے جنے روزے رہے نے او رکھن گے او دے روزے۔ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا ان امی ماتت، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہاں حج نہیں کیتا، تے فرمایا تو ہن انہاں والوں حج کر، ایک قرض ہے تیرے ذمے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیتا ہے کہ میری ماں یا باپ فوت ہو گیا، وعلیہ صیام، انہاں دے روزے رہندے سن، تے آپ نے فرمایا دین اللہ احق ان یقضا، اے اللہ دا قرض ہے، اینو ادا کرنا تہاڈا حق ہے، اے پچھلے او دے روزے رکھن گے۔ زندگی تو بعد او دے روزے او دی اولاد او دے رشتہ دار رکھ سکتے ہیں، کسے دی زندگی دے اندر کسے دا روزہ نہیں رکھنا ثابت۔ اس واسطے انہاں مسائل دے اوتے توجہ کرو، دنیا دے اوتے ایکو دفعہ ہی آنا ہے، پھر نہیں کسے بھی آنا، نیت کرو۔ اور اے روزہ بندہ اپنی طاقت نہ نہیں رکھتا، اے اللہ والوں طاقت مل جاندی ہے بندے نو، اللہ دی توفیق نہ روزے رکھے جاندے نے۔ اللہ کو توفیق منگو، اللہم بلغنا شہر رمضان، اللہ رمضان ساری قسمت دے اندر فرما، سانو رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اس واسطے رمضان تو پہلے چند باتیں عرض کر دیتیاں نے، تیاری کرو رمضان دے روزیاں دی، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمان گے۔ اللہ نے توفیق دینی ہے تا ہی روزہ رکھنا ہے، اللہ توفیق دیندے نے اسی مسجد آ جانے، جی اللہ توفیق نہ دے اسی کوئی نیکی نہیں کر سکتے اپنی قوت نالے، سارا کچھ اللہ دی توفیق نالے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب